لیکن ساری دنیا کھچی چلی جائے گی. ایک سے بالمقابل مذہبی جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ اپنی جان کی قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، اپنے وقت کی قربانی دو، اپنے بچوں کی قربانی دو، اپنی ہر چیز کی قربانی دو. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب اس مشکل حالات کو اگر فیس کرنے کے لیے کوئی آتا ہے اور پھر اس کی زمین پھیلتی چلی جاتی ہے، مخالفین کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی چلی جاتی ہے اور سکڑتی چلی جاتی ہے اور مومنین کی جماعت پھیلتی چلی جاتی ہے، یہ ہے معیار. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. شکریہ. یہاں سے ہم اب آگے چلیں گے. حمید کوثر صاحب، آپ سے میں سوال پوچھوں گا. آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی. تو اگلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں. آواز اونچی، جی ٹھیک ہے. صحیح. اب اگلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں مولانا حمید احمد کوثر صاحب سے، جو کہ اس وقت قادیان میں تشریف فرما ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے پینل میں شامل ہیں. حمید کوثر صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، مختصر سا جواب اگر آپ اس سوال کا دے سکیں. ہمیں ایک دوست نے فون پر یہ کہا ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا، یعنی کہ خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہی کیوں نہ ہوں. تو وہ غالباً یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے اپنے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کس طرح آ سکتے ہیں، اگر تو خاتم کا مطلب ختم کرنے والا لینا ہے تو پھر یہ کیسے ہم مراد لے سکتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اگر آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کو ترک کر کے آئیں گے، اس حالت میں آئیں گے کہ نبوت ان سے متروک ہو چکی ہوگی. اس پہ ذرا روشنی اگر ڈال سکیں مختصر. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو دنیا میں اور کون شخص تھا جو وہ نبی اللہ کے لفظ کو حذف کر سکے؟ اس لیے آنے والا جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر لوگوں تک پہنچائے گا تو اسی کو نبی کہا جاتا ہے. اور نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا پوسٹ مین بن کے آئے گا یا ڈپٹی کمشنر بن کے آئے گا؟ نبی کا مطلب یہ ہے نبا، یعنی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا اور آگے مخلوق کی رہنمائی کرنا. اس لیے یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں آئے گا یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. 3 جگہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہا گیا ہے. اس آیت میں رسول الی بنی اسرائیل اور رسول کا لفظ استعمال کیا گیا. اگر آنے والا عیسیٰ ان کے نزدیک رسول نہیں ہے تو جب وہ آئے گا تو کیا قرآن مجید سے یہ الفاظ مٹائے جائیں گے اور کھرچے جائیں گے کہ اب یہ رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، اب اس کی حیثیت کوئی اور بدل گئی ہے، لہذا آپ قرآن کو بدلو. جی بالکل ٹھیک ہے. پہلے آپ کے آنے سے پہلے تو رسول تھا، اب اس کی رسالت حذف ہو گئی ہے اور منسوخ ہو گئی ہے، اب نئی رسالت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے اور نبی اللہ کا لفظ فرمایا ہے، وہی سچ ہے. ہاں، جو اب آئے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے گا، شریعت اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے گا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اعلان ہے اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے. جی ٹھیک ہے. حمید کوثر صاحب، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کا ہمیں یہ سوال کا جواب سے مل گیا. مجید عامر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. بات یہ ہے کہ بڑی خوبصورتی سے مولانا حمید کوثر صاحب نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے 2 آیات بیان فرمائی، ایک آیت اور بھی ہے، اس میں اس مضمون کو اور بھی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے. وہ چونکہ میں نے ان سے کہا کہ وقت میں ظاہر وقت تو خیر اس کی وقت کی قلت تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ مریم میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ. میں جہاں بھی ہوں گا، جس حال میں بھی ہوں گا، میں نبی ہی ہوں گا. کون کہتا ہے کہ نبی نہیں ہوں گے؟ اور پھر اسی سے لے کے علماء نے یہ اس کی تشریح کی ہے کہ من قال بسلب نبوت ہی فقط کفر. یہاں تک کہا علماء نے، جو سلف صالحین نے، کہ جو کہے گا کہ وہ نبوت کو گھر چھوڑ کے آئیں گے وہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن شریف کی آیات کا کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو یہ امید ہے ہمارے دوست جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا ان کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہ دراصل اس میں جس طرح ہم نے کہا امامت الناس کو، عام سادہ لو عوام کو تو اس کا بالکل الزام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے جن کو علماء سمجھا اور مانا اور تسلیم کیا بطور عالم دین کی، انہوں نے آج تک آپ تک یہی باتیں پہنچائیں. یہ دراصل مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کے ہیلے اور بہانے ہیں
کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ نشانی پوری نہیں ہوئی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو حج ہی نہیں کیا تھا انہوں نے، تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی میں دفن نہیں ہوئے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اسی عیسیٰ کا انتظار کریں گے کیونکہ جب وہ آئے گا تو وہ نبی کی حالت، وہ نبی نہیں رہے گا، وہ نبوت کو ترک کر کے آئے گا، لیکن آئے گا وہی عیسیٰ۔ تو دراصل آپ دیکھیں، آپ خود بھی اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انکار کرنے کے انسان جب ہیلے اور بہانے ڈھونڈتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اسی قسم کے کچے بہانے جو ہیں وہ پیچھے رہ جایا کرتے ہیں۔ یہاں سے اب ہم اپنے پروگرام کے تقریباً بالکل اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آخری سوال یہاں پہ ہم پوچھیں گے، ظہیر خان صاحب آپ سے پوچھنا میں چاہتا ہوں سوال یہاں پہ ہمیں عائشہ صاحبہ کریم نگر پاکستان سے انہوں نے سوال کر کے پوچھا ہے۔ وہ اب جس طرح آپ نے زلازل کی بات ہوئی اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بیان فرمودہ پیشگوئیوں کی بات ہوئی ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا موجودہ دور اور زمانے کے لیے بھی کسی زلزلے یا آفت کی کوئی پیشگوئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ آفات اور اس کے انذاری جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں، یہ نبی کے مخالفین جو اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے لیے طور نشانی ہوتا ہے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جو پیشگوئی ہے وہ ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ مستقل رہتی ہے، اور چونکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا اور آپ کے نمائندے ہم میں موجود ہیں، تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے اذن پا کے وہ اس پیشگوئی کو کسی وقت پہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا نشان دکھاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا ایک شعر یہاں یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا کل چلی تھی جو لیکھو پہ تیغے دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ اور جس طرح جب مبالغے کے لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ نشان دکھایا۔ تو یہ نشان جب بھی آئندہ بھی اور پہلے بھی جس طرح خلفاء ان پیشگوئیوں کو بیان کرتے رہے ہیں، پیش کرتے رہے ہیں، وہ اب بھی جب پیش کریں گے، اور جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نشان دکھائے خلفاء کے زمانے میں بھی، وہ اس طرح۔ اور پھر یہ کہ جب ایک نبی جب کوئی انذاری پیشگوئی کرتا ہے تو وہ تو اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے کرتا ہے، تو مخالفین کی حالت اور مخالفت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب تک وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں، بعض پیشگوئیاں ایسی رہتی ہوں گی جو ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضرت یونس کی قوم پہ انذاری پیشگوئی ہوئی، انہوں نے دعا کی، وہ تبدیل ہو گئی۔ تو یہ تو اس وقت سے جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق چلتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس ابھی ایک اور سوال پوچھنے کا وقت ہے، اسی سے متعلق ہے سوال، میں سے جو بھی اس کا جواب دینا چاہیں۔ ایک غیر جماعت ہیں، زاہد صاحب لندن سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ زلزلے تو آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، بعد میں بھی آئیں گے، یہ تو دنیا کا ایک سلسلہ ہے، اس سے صداقت کس طرح ثابت ہوئی ہے؟ زاہد صاحب اگرچہ جہاں سے گفتگو کا آغاز ظہیر صاحب نے کیا تھا تو اس سوال کا جواب اس میں آ گیا تھا، لیکن اگر دوبارہ اس پہ بات آپ کرنا چاہیں۔ جی، زلزلے بھی آتے ہیں، دوسری آفات بھی، سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل میں جو اس میں صداقت کی جو دلیل ہے کہ زلزلے جس طرح ظہیر صاحب نے ذکر فرمایا، باقی دنیا بھی تو اس وقت موجود تھی نا، اور کسی نے پیشگوئی کیوں نہیں کی؟ یہ بات ہے، یہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو علم غیب کے اوپر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یظہر علی غیبہ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں اپنے رسولوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے چنیدہ بندوں کو دیا کرتا ہے، کسی اور نے کیوں نہیں پیشگوئی کر دی؟ بالکل اس میں ورنہ اگر آپ اس قید کلیہ کو لیں گے تو پھر تو سارے انبیاء کی جو ہے پیشگوئیاں، ان سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جی، کیونکہ جو کاز اور ایفیکٹ کا جس کو تعلق کہتے ہیں، ویسے تو ظاہر آپ نے درست کہا ہے کہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں اس طرح کی قدرتی آفات بھی، لیکن جب کسی نبی نے پیشگوئی کر رکھی ہو کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پہ اس طرح کی ایک طرح کا ایک نشان ظاہر ہوگا، فلاں لوگوں کو اس سے متاثر ہوں گے، اور اس جو میری جماعت کے لوگ ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، تو پھر یہ پیشگوئی اور وہ نشان جو ہے وہ کاز اور ایفیکٹ کا تعلق رکھتے ہیں آپس میں، اس لیے جی پھر یہ بھی ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب نے خدائی ہدایت کے مطابق یا خدا تعالیٰ سے علم پانے کے بغیر وہ پیشگوئی کر دی تھی، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اگر اپنی پیشگوئی کرنے میں جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تھا، تو خدا تعالیٰ کو تو پھر یہ چاہیے تھا نا کہ اس واقعے کو روک دیتا تاکہ دنیا گمراہ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ایک بندہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بات کہتا ہے جو انہونی ہے، جیسے کہ جیولوجسٹ کا آپ نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا لیکن ہو گیا، اور یعنی خدا تعالیٰ ایک نہونی بات کو، انہونی بات کو امر واقعہ کے طور پہ ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے، اور ایک پیشگوئی کے نتیجہ میں، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ خدا تعالیٰ اس کی پشت پہ کھڑا ہے جو اس کی بات کو مکمل کر رہا ہے؟ ٹھیک۔ جی،